السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ایک مزدور کا بیٹا تھا، لیکن اپنی محنت سے اسے اسکالرشپ ملی اور وہ شہر کے بڑے کالج میں پہنچ گیا۔ وہاں امیر لڑکے لڑکیوں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ کامل کو ستانے لگے۔ کامل کے لیے پڑھائی کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر ایک دن ایک امیر لڑکے نے کامل کو اتنا مارا کہ وہ دوبارہ کالج نہ گیا۔ کچھ دنوں بعد اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ ایک پاؤں سے معذور ہو گیا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ کامل کے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ کامل تو کالج میں حالات دن بدن میرے لیے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ میں ان کی امیدوں کا واحد سہارا تھا۔ نہ تو میرا باپ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی ماں۔ میرا باپ ایک غریب محنت کش تھا جو کہ سڑک بنانے والے مزدوروں کے ساتھ کام کرتا تھا، اور جب سڑکیں نہیں بنتی تھی تو وہ کسی بھی ٹھیکیدار کے پاس جا کر کام ڈھونڈ لیتا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر پڑے ہوئے چھالے اس کی کڑی محنت اور مشقت کے گواہ تھے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن بھی مانجتی تھی اور فارغ وقت میں ان بڑی بڑی کوٹھیوں سے لائے ہوئے کمبل اور قالین دھوتی تھی۔ میرے ماں اور باپ کی محنت کا مجھے اچھی طرح سے علم تھا کہ جب بھی دونوں میں سے کسی کے کام کا مسئلہ بنتا تو گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے تھے۔ ان لوگوں کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح سے میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں تاکہ ان کو بھی راحت نصیب ہو۔ میری کامیابی مجھ سے زیادہ میرے ماں باپ کے لیے ضروری تھی۔ میں ان کا وہ خواب تھا جسے پورا کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے تھے۔ میں بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ سرکاری اسکولوں میں پڑھ کر میں نے اسکالرشپ حاصل کی اور اپنے ماں باپ کا جتنا خرچ کم کروا سکتا تھا کروایا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مجھ سے چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن بھی پڑھ لکھ جائیں۔ جب بھی گھر کے حالات خراب ہوتے تو والد میری طرف پریشان نظروں سے دیکھتے۔ وہ چاہتے تھے کہ چھوٹے بھائی اور بہن کو اسکول سے اٹھا لیں تاکہ میں سکون سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں، لیکن میں نے ان کو ہمیشہ اس بات سے روکا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ قدرت نے میرے حصے میں کامیابی لکھی ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے حصے کا چراغ جلانے کے لیے اپنے بہن اور بھائی کی زندگی میں اندھیرا نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تعلیم اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم لوگ بھی یوں ہی محنت کرتے کرتے گزر جائیں گے اور سوائے ہاتھ کے چھالوں اور ٹوٹی ہوئی چپل کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس مہنگے کالج میں میرا داخلہ میری اسکالرشپ کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، لیکن یہاں پر بڑے بڑے گھروں کے بگڑے ہوئے بچے پڑھتے تھے جو میرے لباس اور حلیے کا مذاق اڑاتے تھے۔ مجھے میرے والد نے یہ تلقین کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں کسی سے بھی نہیں الجھوں گا۔ ٹیچرز بھی فی الحال میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ ایک مہنگا کالج تھا۔ سبھی لوگ میری حیثیت دیکھ کر یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ایک غریب محنت کش کا بیٹا اتنی اچھی جگہ تعلیم حاصل کرے۔ یہ باتیں میں اپنے والدین کو بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اگر میں ایسا کرتا تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو جاتے، کیونکہ ہماری غربت کی وجہ تو یہی تھی کہ میں کسی امیر ماں باپ کے ہاں پیدا نہیں ہوا، بلکہ میں نے ایک مزدور کے گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ منتھلی ٹیسٹ ہوئے تو میرے بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے 2 ٹیچرز نے میری بہت حوصلہ افزائی کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں انہیں ضرور بتاؤں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وکاس میری کلاس کا سب سے بگڑا ہوا لڑکا تھا، یہاں تک کہ بہت سے ٹیچرز بھی اس سے پریشان تھے کیونکہ اس کا باپ ایک صنعت کار تھا۔ خدا جانے اسے مجھ سے کیا بیر تھا۔ میں جب سے کالج گیا تھا وہ مسلسل میری ریگنگ کرتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں جلدی جلدی کالج میں داخل ہوا تھا کہ اپنے کلاس روم میں پہنچ سکوں، کیونکہ آج آتے ہوئے میرا جوتا ٹوٹ گیا تھا اور اس کی مرمت کراتے ہوئے
میں پورے 20 منٹ لیٹ تھا۔ پھر بس میں لٹک لٹک کر میں یہاں تک پہنچا تھا۔ وکاس شاید اس روز میرا ہی منتظر تھا۔ جیسے ہی میں کالج میں داخل ہوا، وہ اور اس کے بدتمیز دوست موقع کی طاق میں کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے اوپر پوری پانی کی بوتل انڈیل دی۔ تیز سردیوں کا موسم تھا، ایک دم تیز ٹھنڈے پانی نے میرے حواس معطل کر دیے۔ بات صرف یہاں تک ہی نہیں رکی، کیونکہ اس روز کلاسز پہلے ہی شروع ہو چکی تھیں۔ جب میں کالج میں داخل ہوا تھا، اس کے ایک دوست کے ہاتھ میں پین کی انک تھی۔ اس نے پوری بوتل میرے چہرے اور یونیفارم پر انڈیل دی۔ وہ لڑکے مجھ پر بری طرح سے ہنس رہے تھے اور میری ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ میری آنکھوں میں اس تذلیل کی وجہ سے بے اختیار آنسو امڑ کر آ گئے۔ میں نے خود پر بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ میرا دل اس روز چاہ رہا تھا کہ میں وکاس اور اس کے ساتھیوں کو اچھی طرح سے سبق سکھا دوں۔ وہ لوگ ہنستے ہنستے جب میرا مذاق اڑانا شروع ہوئے تو وکاس کے منہ سے میرے والد کے لیے ایک نازیبا لفظ نکلا، جسے سن کر میری برداشت کی حد ختم ہو گئی اور میں نے دوڑ کر وکاس کو گلے سے پکڑ لیا۔ اس کے 5 دوست مجھ پر پل پڑے۔ وہ مجھے بری طرح سے پیٹ رہے تھے، لیکن میں وکاس کا گلا چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ میرا یونیفارم جو پہلے ہی انک میں ڈوبا ہوا تھا، وکاس کے دوستوں نے جان بوجھ کر اسے پھاڑا۔ میری قمیض میرے گلے میں لٹکی ہوئی تھی اور میری حالت کسی بھکاری جیسی بن چکی تھی۔ انہوں نے میرا بیگ چھین لیا اور میری کتابیں نکال نکال کر پھاڑنے لگے، تو میں ان کی طرف بھاگا اور انہیں کہنے لگا کہ وہ میری کتابیں نہ پھاڑیں۔ وکاس اور اس کے دوست اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ میری مالی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے جان بوجھ کر میری کتابیں پھاڑ ڈالیں۔ وکاس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کے دوستوں کے سامنے اس کا گلا پکڑ کر اس کی انسلٹ کی ہے، اس لیے وہ خود بھی مجھ پر ٹوٹ پڑا اور اپنے دوستوں سے بھی مجھے بری طرح سے پٹوایا۔ کسی لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر پرنسپل کے دفتر میں جا کر انہیں بتا دیا اور ٹیچرز اور پرنسپل فوراً وہاں جمع ہوئے۔ حالانکہ صاف ظاہر تھا کہ وکاس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ وکاس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اسے گالی دی ہے۔ میری حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ 6 لوگ تھے اور میں اکیلا تھا۔ میری ناک ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ میرے چہرے پر بھی بری طرح سے نشان پڑ چکے تھے۔ میرا یونیفارم چیتڑے چیتڑے ہو چکا تھا۔ میرا بیگ پھٹا ہوا تھا۔ میری کتابیں پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود پرنسپل نے صرف اس وجہ سے وکاس کی بات کا یقین کیا کہ اس کا والد ہر مہینے کالج کے لیے ڈونیشن دیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی انکوائری ہوگی۔ مجھے اپنے دفتر میں لے گئے اور کہا کہ یا تو میں وکاس سے اور اس کے والد سے معافی مانگوں یا پھر کل سے کالج نہ آؤں۔ میرے لیے یہ صورتحال کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ استاد تو روحانی باپ ہوتا ہے۔ میرے آنسو میرے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ میں جانتا تھا کہ قصور چاہے جس کا بھی ہو، لیکن سزا ہمیشہ غریب کو ہی ملتی ہے۔ اگر پرنسپل میری سائیڈ لیتے یا پھر انصاف کا تقاضا پورا کرتے تو ان کے لیے خود کے لیے مشکل بڑھ جانی تھی۔ میرے کلاس ٹیچر اور میتھس کے ٹیچر پرنسپل کے اس رویے سے بڑے دل برداشتہ تھے۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو پرنسپل نے انہیں بھی خاموش کروا دیا۔ میں ٹوٹے ٹوٹے قدموں سے نکل کر دفتر سے باہر جا رہا تھا اور وہ دونوں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مجھے کہہ رہے تھے، کامل بیٹا، اپنے مستقبل کا سوچو، اور اس ملک کا سسٹم ہی خراب ہے۔ تم ایسا کرو کہ وکاس سے اور اس کے والد سے معافی مانگ لو، باقی ہم لوگ بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے شکایتی نظروں سے اپنے دونوں ٹیچرز کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر ایک بار میں نے معافی مانگ لی تو یہ روز کا معمول بن جائے گا، اور صاف ظاہر تھا کہ میں یہاں پر کالج میں
اب مزید تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا۔ میں کالج سے باہر نکل آیا۔ مجھے اپنے حلیے پر بھی شرم آ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں میرا پھٹا ہوا بیگ اور اس بیگ میں میری پھٹی ہوئی کتابیں تھیں۔ میرے بچپن کا خواب مر کر میرے ہاتھوں میں سمٹ آیا تھا۔ مجھ میں گھر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ گھر بھی بہت دور تھا۔ جیب پھٹنے کی وجہ سے واپسی کا کرایہ بھی کہیں گر گیا تھا۔ میرا چہرہ اس وقت بھی سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے لوگ تیزی سے گزر رہے تھے۔ کافی دیر تک روتا رہا تو اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک دودھ والا تھا جو شاید دودھ دینے کے بعد گھر واپس جا رہا تھا، کیونکہ اس کی موٹر سائیکل پر دودھ کے خالی برتن لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے ہمدردی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کوئی خدا ترس انسان تھا۔ میری بات سن کر بہت افسردہ ہو گیا اور پھر اس نے مجھے اپنی چادر دی سر سے کھول کر اور کہا اسے اپنے گرد لپیٹ لو کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ وہ مجھے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر قریبی ہینڈ پمپ پر لے گیا اور میرے منہ ہاتھ دھلوائے۔ پھر مجھے ہوٹل پر لے جا کر زبردستی چائے اور ناشتہ کروایا اور سوچتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا اب تم گھر جا کر کیا کہو گے؟ مجھے بھی یہی سوچ پریشان کر رہی تھی۔ میں خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا اگر اللہ نے چاہا تو ضرور وہ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے بھی حل نکالے گا، تم پریشان مت ہو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بھی کافی تسلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور مجھے میرے گھر کے سامنے اتار کر چلا گیا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے اپنا فون نمبر لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو رابطہ کر لینا۔ میری امی کوٹھیوں سے کام کر کے واپس آ چکی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میری طرف لپکی اور میں نے ان کے گلے لگ کر انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور جھولی اٹھا کر وکاس کو بد دعائیں دیتی جا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں اس طرح سے سوگ طاری تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ شام کو ابو جب تھک ہار کر کام سے لوٹے تو امی نے انہیں بھی آج کا سارا واقعہ سنایا۔ میں اندر کمرے میں لیٹا ہوا تھا اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر۔ میرے بہن بھائی بھی ڈرے ڈرے چپ چاپ گھر میں پھر رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے ابو مجھے ڈانٹیں گے اور کہیں گے کہ اگر پرنسپل نے تمہیں کہا تھا کہ معافی مانگ لو تو تمہیں معافی مانگ لینی چاہیے تھی۔ مجھے اپنی انسلٹ سے زیادہ یہ بات دکھ دے رہی تھی کہ میرے ماں باپ جو میرے بچپن سے مجھ پر امید لگائے بیٹھے تھے، ان کا خواب ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر میرے ابو میرے سرہانے بیٹھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور کہنے لگے، کامل بیٹا ہمت مت ہارنا، آج اگر اندھیرا ہے تو کل کو روشنی کا سورج بھی ضرور چمکے گا۔ میں ابو کی اتنی حوصلے والی باتیں سن کر ابو کے گلے لگ کر رو پڑا اور رونے لگا۔ میں دوبارہ کالج نہیں گیا۔ وہ دودھ والا جو مجھے گھر پہنچا کر گیا تھا اس کا نام شاہنواز تھا۔ میں نے اسے فون کیا۔ وہ میرے گھر مجھ سے ملنے کے لیے پہنچ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ کوئی کام کرنے میں میری مدد کر سکے تو میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ بندہ بڑا جیدار تھا۔ اس نے مسکرا کر میری کمر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، شہزادے کام بہت ہے، بس تجھے ہمت کرنی ہوگی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرایا۔ میری امی اور ابو بھی اس سے مل کر بہت خوش تھے۔ وہ شہر کے قریبی گاؤں میں رہتا تھا اور ہر صبح کئی من دودھ لا کر شہر میں فروخت کرتا تھا۔ اس کے پاس اپنے جانور بھی تھے اور وہ گاؤں سے بھی دودھ جمع کر کے لاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ شہر کے بڑے علاقوں میں بھی دودھ سپلائی کرے، لیکن ابھی اس کا اپنا بیٹا چھوٹا تھا اور اس کا دوسرا بھائی جانوروں کو سنبھالنے کا کام کرتا تھا۔ اسے ایک مددگار کی ضرورت تھی جو حساب کتاب بھی جانتا ہو، اور یوں میں اس دودھ والے کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ اس نے مجھے بھی ایک پرانی سی بائک لے کر دے دی،
اس بات کو 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ شاہنواز مجھے میری محنت کے پیسے الگ دیتا تھا اور گھر کے لیے دودھ الگ۔ مجھے اس کام میں مختلف قسم کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق بھی ہو رہا تھا۔ اچانک میری ملاقات ڈیفنس کے علاقے میں رہنے والے ایک وکیل صاحب سے ہوئی۔ میری عادت تھی کہ میں بڑے سلیقے کے کپڑے پہن کر اور ہر چیز صاف ستھرا رکھ کر ان علاقوں میں دودھ دینے جاتا تھا۔ میرے والدین مجھ سے وہ پیسے نہیں لیتے تھے جو میں اپنی محنت سے کما رہا تھا۔ میں نے ان پیسوں سے سب سے پہلے اپنے بہن اور بھائی کو اچھے یونیفارم خرید کر دیے اور اچھے جوتے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو رویہ میرے ساتھ ہوا وہی میرے بہن بھائیوں کو بھی برداشت کرنا پڑے۔ اور پھر میں نے اپنے کپڑے بھی بنا لیے تھے۔ وہ وکیل صاحب مجھ سے جب بھی ملتے اچھی دعا سلام ہوتی۔ ایک بار وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک کمزور سا بچہ تھا جو اس وقت کسی بڑے اسکول میں داخل ہوا تھا۔ میں نے نارمل انداز میں وکیل صاحب سے کہا، بچے کے ساتھ اسکول میں کوئی مسئلہ ہے جسے یہ آپ کو بتا نہیں پا رہا۔ کوشش کریں کہ اس کے اسکول جائیں اور معلوم کریں کہ یہ کس چیز سے پریشان ہے۔ وہ میری بات سن کر چونک گئے اور کہنے لگے، تمہیں کیسے معلوم؟ تو میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے۔ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ میری بات سے بڑا متاثر ہوئے اور کہنے لگے، میں اپنے بیٹے کے سکول ضرور جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی نیکی انسان کے کام آ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ اس بچے کو اس کے ساتھی بچے کے کمزور جسم کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بناتے تھے، اور پھر کچھ ٹیچرز بھی اس پر بلا وجہ سختی کر رہے تھے۔ وکیل صاحب نے پرنسپل سے جا کر بڑی سختی سے بات کی تو انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا اور تنگ کرنے والے بچوں کے پیرنٹس کو بلا کر انہیں تاکید کی کہ اگر ان کے بچوں نے دوبارہ یہی حرکت کی تو وہ انہیں اسکول سے نکال دیں گے۔ وکیل صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ان کے بچے کا پڑھائی میں کافی نقصان ہو گیا ہے، اگر میں اس کی اسٹڈیز کو کور کرا دوں تو وہ مجھے اس کا اچھا معاوضہ دیں گے۔ میرے لیے یہ بات بالکل ایسے تھی جیسے اندھے کو آنکھیں مل جائیں۔ میں نے فوراً یہ بات شاہنواز بھائی کو بتائی تو وہ سن کر خوش ہوئے۔ رات کو 8 بجے تک میں اس علاقے میں دودھ سپلائی کرتا تھا۔ میں نے 8 بجے کے بعد اس بچے کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ وکیل صاحب کی بیوی بھی بہت سمجھدار اور نیک دل عورت تھی۔ وہ لوگ بڑی عزت سے میرے ساتھ پیش آتے تھے۔ ان کی بیوی خود بھی کافی عرصہ ٹیچر رہ چکی تھی۔ انہیں کی سپورٹ اور حوصلے کی وجہ سے میں نے پرائیویٹ امتحان دینے کا فیصلہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال گزر گئے۔ ان کا بیٹا پڑھائی میں بہت اچھا جا رہا تھا۔ میرے گھر کے حالات بھی بہت بہتر ہو چکے تھے، کیونکہ میں ایک ہی ساتھ 2 کام کر رہا تھا، اور مجھے وکیل صاحب نے ہی 2 ٹیوشن اور دلوا دی تھی۔ 25,000 میرے لیے اچھی خاصی رقم تھی۔ وکیل صاحب کی اسٹڈی میں رکھی وکالت کی کتابیں دیکھ کر میرے دل میں ایک خیال جاگا، اور میں نے وکیل صاحب سے بات کی تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ میری گریجویشن کے بعد انہوں نے میرا ایڈمیشن قریبی شہر کے لاء کالج میں کروا دیا۔ میرا چھوٹا بھائی اور بہن بھی پڑھ رہے تھے۔ شاہنواز نے بھی اس دوران میرا بڑا ساتھ دیا۔ میں اب کالج جاتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ دودھ کا کام نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ شخص میرا محسن تھا۔ دوسری طرف وکاس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ بری طرح زخمی ہو کر کئی مہینے تک ہاسپٹل میں پڑا رہا۔ اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک پاؤں سے محروم ہو گیا۔ جب وہ بیمار پڑا تو اس کے وہ دوست جو اس کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، وہ صرف 1 یا 2 بار اس سے ملنے آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وکاس خود اپاہج ہو گیا ہے تو انہوں نے مڑ کر وکاس کا حال بھی نہیں پوچھا۔ وکاس نے ان سب کی نظروں میں اپنے لیے ایک تضحیک محسوس کی، جیسے وہ اس کے ادھورے پن کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آج اس کو احساس ہوا تھا کہ اس نے انجانے میں ایک غریب لڑکے کامل کے ساتھ
کتنا برا سلوک کیا تھا۔ نہ صرف اس پر ظلم کیا تھا، بلکہ جس طرح اسے پورے کالج کے سامنے ذلیل کیا تھا، رہ رہ کر اسے اپنی غلطی پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے اچانک خیال آیا کہ وہ کتنا ذہین لڑکا تھا جو اس کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں کامل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ سیٹھ شامل خان بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی اس محرومی پر بہت رنجیدہ تھے۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس بیٹے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں وہ مفلوج ہو کر بستر پر پڑ جائے گا۔ انہوں نے کالج سے کامل کا ایڈریس نکلوایا اور دونوں باپ بیٹا کامل کے پتے پر جا پہنچے۔ جب وکاس کامل کے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لوگ کس قدر مشکل حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کامل کے بوڑھے ماں باپ دن رات محنت کر کے اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے تھے، اور وکاس نے اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر ان غریب لوگوں سے ان کا سپنا ہی چھین لیا تھا۔ وکاس نے ہاتھ جوڑ کر کامل کے ماں باپ سے معافی مانگی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کامل سے مل کر اس سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کامل کے ماں باپ نے وکاس کی حالت دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے وکاس کو بتایا کہ کامل تو کافی عرصے سے یہ شہر ہی چھوڑ کر جا چکا ہے۔ سیٹھ شامل خان نے کامل کے والد سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی غلطی کا ہرجانہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر رشید تلخی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، صاحب جی، ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں، آپ لوگوں کے بچوں کی شرارتیں ہم جیسوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں، اور کسی چیز کا ہرجہ نہ دیں گے آپ۔ میرا معصوم بیٹا تو پڑھ لکھ کر صرف اپنے حالات بدلنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے نہ جائے اور اس کا مزدور باپ بھی عزت سے سر اٹھا کر اپنی بقیہ زندگی گزار سکے۔ کامل کی تعلیم اس کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ ہم سب کا سپنا تھا، اور سپنا ٹوٹ جانے کا ہرجانہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا۔ وکاس اور سیٹھ شامل خان بڑی رنجیدگی سے اس کچی بستی سے واپس لوٹ گئے۔ دوسری طرف کامل وکیل صاحب کی مدد کی وجہ سے لاء کالج میں ایڈمیشن لے چکا تھا۔ وہ بڑے جنون اور لگن کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ اس کا آخری تعلیمی سال بچا تھا اور پھر اس کے بعد اس کا خواب پورا ہو جاتا۔ وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو کر صرف اپنی تعلیم پر توجہ دینے والا لڑکا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ بے حد پریشان تھا کیونکہ اس کے ساتھ پڑھنے والی ایک خوبصورت اور امیر لڑکی بری طرح سے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، وہ لڑکی اس کے اتنا ہی قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ کامل نے اپنا رویہ بھی بہت سخت رکھا تھا، لیکن وہ لڑکی نہ جانے کس مٹی سے بنی تھی۔ کامل کو یہ فکر بھی ستاتی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے اب کوئی کام نہیں کر پا رہا، اور اس کے بوڑھے ماں باپ مسلسل محنت مشقت کر کے اپنے چھوٹے بچوں کو پال رہے ہیں۔ کامل کو امیر لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ جب بھی ماہا کو دیکھتا اسے وکاس کی یاد آ جاتی تھی۔ وکیل صاحب کی بیگم کو اپنی بڑی بہن کی جگہ مانتا تھا، اور وہ بھی اپنے بھائی کی طرح ہی اس کا خیال رکھتی تھی۔ ماہا کی بڑھتی ہوئی پیش رفت سے پریشان ہو کر اس نے اپنی آپی رابیل کو فون کیا اور ساری بات اسے بتا دی۔ رابیل اس کی بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، چھوٹے، تم زیادہ پریشان مت ہو، تم اصل میں ذہین ہی اتنے ہو اور ہینڈسم بھی کہ وہ لڑکی بیچاری خود کو روک ہی نہیں پا رہی۔ کامل ان کی بات سن کر بری طرح سے شرما گیا اور کہنے لگا، آپی، اب آپ بھی میرا مذاق اڑائیں گی؟ پلیز مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا طریقہ بتائیں یا خود اس مسئلے کو حل کریں۔ پہلے بھی ایک رئیس باپ کے بگڑے بیٹے نے میری زندگی اور فیوچر کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور اب یہ لڑکی میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ رابیل نے اسے پریشان دیکھ کر تسلی دی اور کہا کہ میں اس لڑکی سے خود بات کرتی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ کامل ان کی بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ اگلے ہی روز اس نے کالج میں ماہا سے کہا
کہ اس کی بڑی بہن اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ماہا یہ سن کر خوش ہو گئی۔ ربیل نے اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ کامل ایسا لڑکا نہیں ہے جو دوران تعلیم کسی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسے اپنے گھر والوں کے لیے ابھی بہت محنت کرنی ہے۔ اگر تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو تو اس کے راستے کا کانٹا مت بنو، اور اگر تمہاری محبت وقتی کشش نہیں ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب کامل کی تعلیم پوری ہو جائے گی تو ہم لوگ خود تمہاری فیملی سے ملنا چاہیں گے۔ ربیل سے بات کر کے بہت شرمندہ تھی کہ اس نے کامل کو اتنا پریشان کر دیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کامل کی تعلیم مکمل ہو گئی اور اب وہ واپس اپنے شہر لوٹ گیا۔ کچھ عرصہ اس نے وکیل صاحب کے ساتھ پریکٹس کی اور پھر اپنے کیریئر کا آغاز کر دیا۔ اس نے پہلا کیس ہی بہت شاندار حاصل کیا اور پھر اپنی پوری مہارت لگا کر اس کیس میں کامیابی حاصل کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قابلیت کے چرچے ہونے لگے۔ اس کے محسن ہاشم علی اسے دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ وہ ایک بہترین وکیل بن کر ابھرا تھا جو نہ تو کسی کرپٹ افسر سے ڈرتا تھا اور نہ ہی صرف دولت کے لیے کسی گنہگار کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کیس لیتا تھا۔ اس دوران اس نے بہت سے ایسے بے گناہ لوگ جو محض پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بے گناہی میں ہی جیل کاٹ رہے تھے، ان کا مقدمہ مفت میں لڑ کر انہیں جیل کی سلاخوں سے رہائی کی نوید سناتا تھا۔ اس کا سپنا پورا ہو گیا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اب لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے کے بجائے اپنے صاف ستھرے گھر میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی، اور اس کا بوڑھا باپ اپنی ساری زندگی محنت مزدوری کر کے اب سکون کی سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے دونوں چھوٹے بہن بھائی بھی اسی کی طرح ذہین تھے۔ اس کا بھائی عمران انجینئرنگ میں داخلہ لے چکا تھا اور چھوٹی بہن اقصیٰ اسی کی طرح اسکالرشپ پر ایک بہترین کالج میں تھی۔ اچانک ایک روز رابیل آپی ان کے گھر پہنچی اور کامل کی ماں سے کامل کے رشتے کی بات کرنے لگی۔ دوسری ماؤں کی طرح صفیہ بی بی کو بھی اپنے بیٹے کی شادی کی جلدی تھی، لیکن کامل انہیں ہر بار روک دیتا تھا، یہ کہہ کر کہ ابھی اسے زندگی میں بہت سفر کرنا ہے۔ لیکن جب رابیل نے ماہا کی تصویر صفیہ بی بی کو دکھائی تو وہ خوش ہو گئیں۔ رابیل نے کامل کو کچھ بھی نہیں بتایا اور ایک روز ماہا کے والدین ان سے ملنے ان کے گھر پہنچے تو گاڑی سے اترنے والے معذور شخص کو دیکھ کر کامل چونک پڑا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے اس چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقاص خان تھا۔ وقاص کے چہرے پر شرمندگی تھی اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ جبھی کامل کی نظر گاڑی سے اترتی ہوئی ماہا پر پڑی اور وہ حیرت سے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ وقاص بھی حیران تھا کہ اس کی لاڈلی بہن جس لڑکے سے شادی کے انتظار میں اب تک کنواری بیٹھی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی کامل ہے۔ صفیہ بی بی اور رشید نے وقاص اور اس کے والد کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ لیا۔ کامل کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے، لیکن رابیل کے احترام کی وجہ سے چپ تھا۔ کامل چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ 2 گھنٹے بعد جب سیٹھ شامل خان اور وقاص خان وہاں سے اٹھے تو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر کے اٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے صفیہ بی بی اور رشید سے معافی مانگی تھی۔ ماہا بھی یہ ساری صورتحال دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ اس کی بے چین نظر بار بار کامل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ربیل کو جب سارا معاملہ معلوم ہوا تو پہلے تو وہ کچھ پریشان ہو گئی، لیکن پھر اس کے شوہر ہاشم نے اسے تسلی دی کہ وہ کامل کو رضامند کر لے گا۔ ربیل نے جب کامل سے بات کی تو اس نے کہا کہ آپی، بے شک ماہا کے لیے میرے دل میں پسندیدگی ہے، لیکن میں وقاص کو جب جب اپنے سامنے دیکھوں گا تو ماضی میں لگے ہوئے زخم پھر سے تازہ ہو جائیں گے۔ ربیل نے اسے پیار سے سمجھایا اور کہا کہ وقاص نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اسے اس کی سزا مل چکی ہے اور وہ اپنی غلطی پر نادم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے میرے بھائی تم بھی وقاص کو معاف کر دو، کیونکہ اگر وہ اس روز تمہارے ساتھ یہ سب نہ کرتا تو تم کیسے اس بلندی تک پہنچ سکتے تھے۔
رابیل کی باتیں کامل کے دل کو چھو گئیں۔ ٹھیک 1 مہینے بعد مہا دلہن بنی اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وقاص خان اور اس کے والد خوشی خوشی شادی حال میں موجود لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ان کا داماد اس شہر کا ایک قابل وکیل ہے۔ خدا جب عزت دیتا ہے تو پھر وہی لوگ آپ کے گن گاتے ہیں جنہوں نے ایک وقت میں آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچی ہوتی ہے۔ کامل نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک کڑے امتحان میں نہ صرف اسے سرخرو کیا بلکہ آج یہ مقام بھی عطا کر دیا۔ اس نے مسکرا کر اپنے ماں باپ کے خوش اور مطمئن چہروں کی طرف دیکھا اور پھر اپنے شریک سفر ماہا کی طرف دیکھ کر پورے دل سے مسکرا دیا۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر